والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشركن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضعه به آخرين. آج کے جو یہ درس قرآن ہے یہ نشست قرآن کے حوالے سے بالخصوص ہے کہ قاری صاحب نے جس طرح سے بتایا اور جس طرح سے انہوں نے رمضان کے بعد سے کہ رمضان میں تو پڑھا ہی جاتا ہے پورا قرآن کتابیوں کے اندر، لیکن انہوں نے رمضان کے بعد نمازوں میں فرض نمازوں میں جاری نمازیں ایک ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھا اور بعد میں آج میں فجر میں اس کی تکمیل ہوئی ہے یا شام کی نمازوں میں تکمیل ہوئی. تو اسی حوالے سے آج کی اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، کیسا ہے اور کیوں ہے اور کس کے لیے. یہ چند ایک آیات چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور دو تین واقعات اسی قرآن کی نسبت سے. یہ وہ کتاب ہے جو روئے زمین کی سب سے افضل کتاب ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں. 4 کتابیں آسمان سے اللہ نے نازل کی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. کتابوں میں افضل ہے، لیکن جتنے کلام تھے صحیفے اللہ نے بعض انبیاء اور رسول میں نازل کی، مثلا قرآن میں آتا ہے نا صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے نازل ہوئے تھے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے کتاب تھے. لیکن قرآن سب سے زیادہ افضل ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں. اور دنیا والوں نے اسے چیلنج کیا، آج کے دور میں نہیں بلکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا ہوتا تھا تب بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی چیلنج کیا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2-3 مقامات پر یہ چیلنج دیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ. چلو ایک صورت نہیں، ایک آیت ہی اس جیسی لے آؤ، لیکن نہ کوئی لا سکا، نہ کوئی اس چیلنج کو اس وقت قبول کر سکا جب قیامت تک نہیں کر سکتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ مکہ میں نہ رواج بات یا یوں سمجھ لیں کہ ایک طریقہ تھا کہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہوا کرتے ہیں. جیسا کہ برے صغیر پاک و ہند کی ہسٹری کے اندر بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، باقاعدہ مشاعرے ہوا کرتے تھے. کہ آج کل کے جو ہے نا شعراء جنہیں نہ ادب کا پتہ ہے نہ شعر کی وزن کا پتہ ہے اور سارے کے سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بس ایک ٹائم پاس والی بات ہے. لیکن وہ وقت تھا کہ اشعار اور ادب کا جو تھا نا ایک دور چلا. تو مکہ میں بھی اسی طرح ہوتا تھا. عرب کے شعراء ہوتے تھے، عرب کے شاعر، بڑے بڑے ادیب، ادب کے ماہر، لسان کے ماہر، زبان کے. اب ہوتا کیا تھا کہ ہر کوئی جب بھی اپنا نیا کلام لکھتا تو وہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ کلام لٹکایا جاتا ہے. کیوں؟
کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکانے کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھا؟ اس لیے کہ لوگ آتے تھے طواف کعبہ کے لیے، تو وہ آ کر وہ کلام پڑھتے تھے، سب سے اچھا جس کا کلام لوگوں کو لگتا نظر آتا وہ اس سال کا بہترین کلام پاتا، سب سے بہترین کلام اس سال کا وہ قرار پاتا۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن کی چند آیات لکھ کر بیت اللہ کے باہر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی۔ اب بڑے بڑے شاعر ادیب آتے تھے، آگے وہ کلام لگے ہوئے پڑھتے تھے۔ جب اس کلام کو پڑھا، اب ایک سب سے بڑا جو شاعر اور ادیب تھا نا، اس نے اپنا کلام اس کا سب سے اونچا تھا، ٹاپ پہ چل رہا تھا، اس نے موازنہ کیا، ایک طرف قرآن کی آیات ہے اور دوسری طرف اس کا کلام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے میرا کلام اس سے مجھے بہتر نظر آ جائے، لیکن میری ہر طرح کی کوشش کے باوجود میرا کلام اس کے مقابلے میں بالکل حقیر نظر ہے، کیونکہ ادھر رب کا کلام تھا۔ انسان کا کلام کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جتنا بہترین شاعر ہو، ادیب ہو، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب پھر ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے اس قرآن کو سنا، قرآن کی آیات ان کے کانوں میں رس گھونٹتی تھی، اور آنے والا جب مکہ میں داخل ہوتا ہے، آ کے مکہ کے سرداروں سے ملتا ہے، خود بھی اپنے علاقے کا سردار ہے، تو فیض نام ہے، مکہ کے سردار وڈیرے کیا کہتے ہیں، یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کچھ کلام کرتا ہے، بناتا ہے، نعوذ باللہ، اس کی بات نہیں سنی، اس کا کلام نہیں سنتے، اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو خیر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی، اور جب بھی میں حرم میں جاتا، کعبہ میں جاتا، مجھے پتا ہوتا یہاں پر محمد نامی شخص موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر جایا کرتا۔ لیکن رب کے فیصلے کچھ اور تھے، رب کا کرنا کچھ اور تھا۔ ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ ہلکی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں اترنا شروع ہوئی۔ جناب سرور کونین علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایک طرف رب کا کلام، ایک طرف رب کا کلام، اور دوسری طرف زبان کس کی ہے جس سے پڑھا جا رہا ہے؟ دنیا کی سب سے میٹھی زبان، دنیا کا سب سے سریلا انسان، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ کہتے ہیں میں نے کہا چلو تھوڑا سن لیتا ہوں، میں کوئی عقل سے پیدل تو نہیں ہوں، اپنے علاقے کا سردار ہوں، وڈیرا ہوں، بڑا ہوں، میں کوئی ایسے تو نہیں اتنی جلدی اس کی بات اثر کر جائے گی، اس کا کلام اثر کر جائے گا۔ میں خود ادب کو سمجھتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے کانوں سے روئی نکالی، قرآن سننا شروع کیا۔ جب قرآن سن رہا تھا تو اس قرآن نے ایسا اثر کیا کہ میں پھر بار بار آنا شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے سرداروں نے جب میرا بار بار جانا بغیر کانوں میں روئی ڈالے دیکھا، میری حالت کو بدلتے دیکھا، تو کہنے لگے لگتا ہے محمد کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ رب کا کلام تھا، یہ رب کا قرآن تھا جو آج بھی ہے، وہ بھی سنتے تھے، ہم بھی سنتے تھے۔ وہ عرب تھے، عربی جانتے تھے، ہمارے پاس ترجمے کے ساتھ موجود ہے، ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان پر جب قرآن پڑھا جاتا تھا اثر یہ ہوتا ہے، ہم پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، یہ قرآن میرے کانوں میں رس کیوں نہیں ہوتا؟ اب بات وہاں پہ لے کے آتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا
کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، کتنا ہے، کیا تعلق ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں نا تمہارا کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی رشتہ، کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کیا واسطہ ہے؟ تو بھائی میرے سے آپ سے کوئی بندہ پوچھ لے، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی غیر مسلم میرے سے آپ سے پوچھ لے بھائی قرآن کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، کیا لگتا ہے قرآن تمہارا؟ میرے پاس، آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، مسلمان پڑھتے ہیں اس کو، یہ جواب ہوگا. بھائی تمہارا قرآن کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، کیا تعلق ہے؟ جواب نہیں ہے میرے آپ کے پاس، کیونکہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تعلق ہوتا تو ہم بتاتے بھائی یہ دل کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور دل کا تعلق جہاں پر ہوا کرتا ہے وہاں پر دل توڑے نہیں جاتے. قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب کوئی نہیں. کیوں ہے؟ جواب کوئی نہیں. کیونکہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق. کون سے مسلمان ہیں؟ عملی مسلمان ہیں، قرآن والے مسلمان ہیں. سارے سوالوں کے اندر زیرو آتا ہے، زیرو. قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیوں ہے، پھر کیسا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے. یہ آگے بات آئے گی. کس کے لیے ہے تعلق قرآن کے ساتھ اور کتنا ہے؟ جواب ہر کوئی کہے گا بھائی اللہ کے لیے ہے تعلق. اللہ کے لیے تعلق کیسے جوڑے جاتے ہیں؟ ہمارے تعلق ہوتے ہیں نا دنیا والے، دنیاوی لحاظ سے ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ کام کے رکھتے ہیں. بھائی تعلق واسطہ ہے، میرے باپ دادا کا تعلق تھا اس جگہ پر، میں اس تعلق کو ختم نہیں کر سکتا، میں اس تعلق کے اوپر آنچ نہیں آنے دے سکتا، میں اس پر داغ نہیں لگنے دے سکتا. بھائی جس قرآن کا تعلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے ہمارے ساتھ، اس تعلق پر داغ لگتا ہے تو بے شک لگتا ہے. اللہ اسی لیے قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ انسان کیسا ہے، اتنا پتھر دل ہے بلکہ اس سے بھی اوپر کا ہے کہ اس کے بجائے یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے وہ قرآن کے روب اور دبدبے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اس قرآن کے نازل ہونے سے وہ پہاڑ بھی رضا رضا ہو جاتا ہے. اس انسان کا دل نہیں پگھلتا، اتنا پتھر دل ہے. قرآن کی آیات سن کر رونے کے بجائے اسے مذاق سنتا ہے. اسے قرآن کی محفل میں بیٹھنے کا ادب کوئی نہیں، اسے قرآن والوں کے ساتھ بیٹھنے کا ادب نہیں. یہ قرآن کو چومے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ابھی اگر یہ چھوٹا بچہ کوئی اٹھے نا، اس کے بعد میں قرآن اٹھایا، 2 3 4 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ سے قرآن یا سپارہ گر جائے، ایک سپارہ ہونا پہلا دوسرا تیسرا کوئی، اس کے ہاتھ سے گر جائے، کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا کریں گے ساروں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ فوراً سے اٹھانا ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، چومنا ہے، آنکھوں کے ساتھ لگانا ہے. اور وہیں پر اس بندے سے کہا جائے بھائی کھول اس قرآن کو، رب تجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی کھولنا نہیں ہے، اس کو بند رہنا چاہیے. چوم لیں گے، چاٹ لیں گے، آنکھوں سے لگا لیں گے، سینے کے ساتھ لگا لیں گے. اگر کسی سے سن لیا، اگر کسی سے سن لیا، کسی نے کہہ دیا بھائی اس بندے نے قرآن کے اوراد چلائے ہیں، اس نے قرآن کے اوراد پھاڑے ہیں،
میرا ایمان، میں سب سے بڑا مومن ہوں گا، میں اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑوں گا، قتل بھی کر دوں گا، یہ اس کا قتل کرنا بنتا ہے، یہ اس کا اسے مارنا بنتا ہے۔ کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کے اولاد کو جلایا ہے، قرآن کے اولاد کو پھاڑا ہے، اس نے بے ادبی کی ہے۔ سب سے بڑا بے ادب میں خود ہوں، توہین کرنے والا میں خود ہوں۔ میرے گھر میں قرآن ہے لیکن مجھے پتا کوئی نہیں۔ قرآن موجود ہے لیکن پتا کوئی نہیں۔ اگر پتا ہے، بندہ کئی شادیوں کا دیکھا ہے، کئی شادیوں کا ہوتا کیا ہے، ہم نے قرآن رکھا ہے برکت کی، ہم نے قرآن رکھا ہے اپنی بہن بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے، قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے بجائے قرآن ساتھ دے کر بھیجے، لحاظ میں لپٹا ہوا نہیں، تعلیم والی تعلیم کے ساتھ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خواتین کو قرآن کی تعلیم دو، اور بالخصوص فرمایا سورۃ النور کی تعلیم سکھاؤ انہیں سورۃ النور۔ ذرا جا کے ترجمہ پڑھیے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ سورۃ النور سکھانے کا کیوں کہا ہے۔ ہماری بہن بیٹی رخصت ہو کے جاتی ہے، قرآن کے سائے میں جاتی ہے، قرآن اس کے ساتھ لحاظ میں لپٹا ہوا جاتا ہے، اللہ کی قسم اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، شادی شدہ ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہے، یہ بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ قرآن اس نے تب بھی نہیں کھولا، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ قرآن ہی تو کہہ رہے ہیں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، یہ قرآن ہی تو کہہ رہے ہیں، یہ قرآن ہے، ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے، مذاق بنایا۔ ایک لڑکا نکلتا ہے مائک لے کر، جا کے سوال کرتا ہے، بھائی یہ بتاؤ قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں۔ اچھا یہ بتا دو قرآن کس پر نازل ہوا؟ کہتا ہے مجھے پتا نہیں۔ اچھا یہ بتا دو قرآن کلام کس کا ہے، کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ مجھے پتا نہیں۔ اتنا پتا نہیں ہے قرآن کے بارے میں۔ اور اہل قرآن کے ساتھ میرا ہمارا جو سلوک ہوتا ہے، ہم سب سے بڑے مومن بن کے کرتے ہیں۔ وہ کہنے والے کہا کرتے تھے نا، تیرے کعبے کو زمینوں میں سجایا ہم، تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم، یہ حق رکھتے تھے وہ کہنے کا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تیرے کعبے کو زمینوں میں سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو رلایا ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن آئے گا شفیعا لاصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب کے ہاں سفارش کرے۔ آج ہمیں قرآن کے ساتھ مذاق ہی سنتا ہے، اللہ کی قسم، قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے۔ رمضان میں بھی ہم پورا نہیں سن سکتے، ایمانداری کے ساتھ خود سے سوال کیجیے گا، میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا۔ رمضان گزرنے کے بعد کس نے آج تک قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھا؟ کتنے لوگ ہوں گے میرے معاشرے میں، میرے گھر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ غالباً انگلینڈ کا واقعہ اور یہ سچا واقعہ۔ وہ شخص کہتا ہے میں ایک گھر میں قرآن پڑھانے جاتا ہوں، ذرا اس واقعے کو سن کے اپنے گھر میں پڑے ہوئے قرآنوں کو دیکھ لیجیے گا۔ میں نے جو پیچھے بات کی تھی وہ کر کے میری اس واقعے کی طرح بات کرا۔ کئی شادیوں کو دیکھا ہے کہ دلہن کو رخصت کرنا ہے، کہتا ہے قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے، اوپر چادر لے کر اس کے اوپر قرآن لا کے، قرآن لحاظ کے اندر لپٹا ہوا ہے، قرآن کو کے سائے میں دلہن کو رخصت کرنا ہے۔ گھر کے اندر لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں قرآن پڑھا ہوا کدھر۔
کسی کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن پڑھا ہوا. میں نے ایک دفعہ ایسا بھی دیکھا کہ میں حدیث کی کتاب اٹھا کے لایا، عربی ساری عربی عبارت کی ترجمے کے ساتھ نہیں. حدیث کی کتاب ہے، مسجد میں لے کے گیا، میں مسجد کا نام نہیں لوں گا. ایک شخص کہنے لگا، میں نے وہ رکھی نا کتاب پکڑی ہوئی تھی وہ سائڈ پہ کا. اب وہ بندہ مجھے کہنے لگا کتاب کا ایک سائڈ جو تھی نام جو تھا وہ سامنے آ رہا. وہی بندہ مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ قرآن کو آپ نے پکڑا وہ کیسے؟ یہ قرآن کو آپ نے پکڑا وہ کیسے؟ ہمیں یہ توہین نظر آتی ہے، بے ادبی نظر آتی ہے، حالانکہ یہ غلط نہیں ہے. اگر آپ قرآن کو یوں اس طرح پکڑ لیتے ہیں غلط نہیں ہے. کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے بندہ، قرآن لیا ہوا اس کی رقمت نہیں ہونی چاہیے. جو ساری زندگی کے لیے پیٹ دکھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں گھر میں جاتا تھا قرآن پڑھانے کے لیے، تو ہوا یہ کہ ان کے ٹیبل پر کچھ رقم پڑی ہوئی. میں قرآن پڑھا کے وہاں سے واپس آیا. اگلے دن جب گیا تو مجھے وہ شخص کہنے لگا جس کے بچوں کو پڑھاتا، کہتا ہے کہ قاری صاحب کل سے آپ نے ہمارے گھر قرآن پڑھانے کے لیے نہیں آنا. ہماری یہاں پہ کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، آپ نے چوری کر دی ہے، ایسے مانگ لیتے ہم آپ کو دے دیں. وہ کہتا ہے میں خاموشی کے ساتھ آ گیا. میں نے کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں. اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جا کے اپنے گھر کے قرآن بھی کھول کے دیکھ. کئی گھروں میں قرآن جب کھولے گے اللہ کی قسم کیڑا لگا ہوا تھا سب. کئی گھروں میں جب قرآن کھولے گے اندر جالے بنے ہوئے تھے. یہ تو رب ہے جو حفاظت کر رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر رب نے میرے آپ پر چھوڑا ہوتا رب کبریا کی قسم یہود و نصارہ سے بھی برا سلوک آپ نے قرآن کے ساتھ. وہ کہتا ہے میں نے جواب نہیں کیا، میں واپس آ. 1 سال گزرا، 1 سال. رمضان آیا اور یہ واقعہ بھی رمضان نہیں ہوا. کہتا اس شخص کی بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا بھائی تم نے ایسے ہی کہہ دیا قاری صاحب کو. انہوں نے جواب نہیں دیا. مجھے کوئی شبہ ہو رہا کہ قاری صاحب بھی خاموشی کے ساتھ چلے گئے، تم نے بھی ایسے ہی بات کر دی. مجھے شبہ ہو رہا ہے، معاملہ کچھ ہو رہا ہے. قاری صاحب کو بلاؤ افطاری کی دعوت. قاری صاحب کو افطاری کی دعوت پہ بلاؤ، افطاری کراؤ. اس کے بعد قاری صاحب سے پوچھو، پہلے تو کہو نہیں کہ میں نے ایسے بات کر دی، اگر آپ سے ہوا ہے تو چلیں کوئی نہیں، لیکن نہیں ہوا تو میں معذرت کرتا ہوں، آپ بولے کیوں نہیں. اس نے بلایا، افطاری کی دعوت کی. افطاری کر چکے. افطاری کرنے کے بعد قاری صاحب سے کہتا ہے قاری صاحب اگر آپ سے یہ کام ہوا ہے تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن نہیں ہوا، میں بول گیا ہوں غلط تو آپ مجھے معاف کر دیں. قاری صاحب مسکرائے، کہتے ہیں قرآن لے کر آؤ. کہتے ہیں قرآن کا کیا تعلق ہے؟ کہا انہوں نے سمجھا شاید قرآن جو ہمارے یہاں ہوتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قرآن کی قسم اٹھا قرآن پہ ہاتھ رکھو. ذرا سی بات میں قرآن پہ ہاتھ رکھوں. قرآن اس کی آیت تماشا ہے، تماشا ہے. ذرا سی بات میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں قرآن اٹھاتا ہوں، مذاق بنا رکھا ہے. قاری صاحب نے کہا قرآن لے کر آؤ. کہنے لگے قرآن کس لیے؟ قرآن پہ کس کی آدت؟ انہوں نے کہا ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں، تمہیں بتانے کے لیے، تمہارے سوال کا جواب دے رہا. قرآن لایا گیا، قاری صاحب کو دیا. قاری صاحب نے قرآن کھولا. جب صفحات کھولے وہ رقم جتنی ان کی گمی ہوئی تھی وہ قرآن کے بیچ میں پڑی تھی. قاری صاحب نے نکال کر ان کے حوالے کی پکڑائی، کہا یہ آپ کی رقم ہے. اس دن جب میں نے یہاں پر پڑے ہوئے دیکھی کہ آپ کی رقم دیکھی، میں نے اٹھا کر قرآن کے بیچ رکھ دی. میرے ذہن میں یہ تھا گھر والے قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن کھولیں گے، ان کی پیسے کی رقم انہیں مل جائے گی. لیکن ظالم لوگوں، تم نے 1 سال سے قرآن نہیں کھولا اور تم مجھے چھوڑ کہہ رہے ہو کہ تم نے ہماری رقم چوری کی. مذاہب ہم رسالہ اور تمدن میں حدود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. کیوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟
آج ہمارا نوجوان ٹک ٹاک پر نظر آئے گا، اسے ٹک ٹاک سب سے اچھی چلانی آتی ہوگی، سوشل میڈیا کا ماہر ہوگا، اس کے موبائل کے اندر اللہ کی قسم قرآن نہیں ہوگا۔ آخری بات کا بات ختم کرتا ہوں۔ میں یہاں سے جا رہا تھا پنڈی، گاڑی میں بیٹھا، ویسے بائک استعمال کرتے ہیں، اسے لوکل جانا پڑا، ہائی ایس میں بیٹھا ہوں۔ اب گاڑی میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہے، عادت ہے ریاکاری نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں رسول پر بیٹھوں، ریاکاری کے لیے نہیں بتا، صرف اس لیے کہ شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری عادت یہ ہے کہ میں موٹر سائیکل چلاتا ہوں تو میں نے ہینڈ فری یا بلوٹوتھ لگا کے تلاوت وہ لگائی ہوتی ہے۔ ایک ٹائم تھا، ایک وقت تھا کہ جب کان میں ہینڈ فری تو لگے ہوتے تھے لیکن قرآن نہیں ہوتا تھا، گانے ہوا۔ ایک سفر پر جا رہے تھے موٹر سائیکل کے ساتھ، دوست بیٹھے تھے، میں نے اسے کہا ہینڈ فری، میں نے کہا یہ لگاؤ، جیسا نوجوان کرتے ہیں، میں نے کہا لگاؤ، میری تمہاری پسند کے گانے سارے ڈاؤن لوڈ کر کے لسٹ پوری رکھی ہوئی ہے، سفر اچھا گزرے گا۔ کہنے لگا میں نہیں لگاتا، میں نے کہا کیوں؟ حالانکہ وہ بھی دیکھتا تھا فلمیں ڈرامے، وہ بھی دیکھتا تھا، گانے وہ بھی سنتا تھا۔ کہنے لگا نہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہینڈ فری لگائے ہوں، گانے سن رہے، ایکسیڈنٹ ہو، مر جائیں، اسی حال میں اللہ نے اٹھا لیا تو جواب نہیں دیتے۔ کائنات پیدا کرنے والے رب کی قسم، اللہ کی قسم، دل کے اندر ایسا تیر لگا کہ اس دن کے بعد ہینڈ فری تو لگتے تھے کانوں کے اندر، لیکن رب کی قرآن کی علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ عادت بن گئی، اب سفر نہیں کر سکتے جب تک کان میں ہینڈ فری یا بلوٹوتھ نہ لگے ہو، تلاوت نہ چاہتے، سفر نہیں ہو سکتی۔ اور تحدیث رحمت کے لیے رحمت کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ کئی قرآن کی آیات، کئی صورتیں، کئی چیزیں اسی طرح سن کے سفر کے اندر اللہ نے یاد کرا۔ اب ہوا کیا؟ میری یہی عادت تھی، میں نے ہینڈ فری لگائے ہوئے، صبح کا ٹائم تھا، فجر کی نماز پڑھائی نکل گئی، گاڑی میں بیٹھا، میں نے ہینڈ فری لگائے، قرآن موبائل میں کھولا ہوا ہے، جو آیات سن رہا ہوں وہ والی سامنے دیکھ کے پڑھ بھی رہا ہوں، کیونکہ مطالعہ کرنا ہوتا ہے، ترجمہ اس کا، تفسیر اس کی گھر میں لانی ہوتی ہے، کبھی کہیں پہ بیان کرنا پڑ جائے۔ میرے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہینڈ فری لگائے ہوئے تھے، اس کی خامی نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اللہ کا اس بات سمجھ آ جائے۔ اس کے کانوں کی آواز میرے کانوں تک بھی آ رہی کہ اتنے اونچے اس نے لگائے ہوئے تھے ہینڈ فری۔ میں نے دل میں ایک دعا کی، یا اللہ اس کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، لیکن دکھا بھی رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کرے کہ یہ گانے بند کر۔ میں نے سامنے رکھا ہوا، میں سن رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھے، ابھی اپنی آپ کو دیکھے، پہلے اس نے گانے بند کی، تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے پھر لگائے، اس نے کہا شاید یہ بند کر دے، لیکن میرے دل کے اندر اور لالچ کیا تھا یہ بند کر، لیکن نہ اس نے بند کیا نہ میں نے بند کیا۔ پھر آخر اسے گانے بند کرنے پڑے، پھر اپنے موبائل کے وہ سارے ایپس کھولتا ہے، جتنے ایپ ہوتے ہیں، میں نے اس کی بات کیا، ایسے نہیں کیا۔ آج ہمارے نوجوان کے موبائل کے اندر ہر طرح کا ایپ موجود ہے، قرآن نہیں، حدیث تو بڑے دور کی بات، وہ اپنے سارے دیکھ رہے ہیں ایپ کے، کہیں نہ کہیں سے کوئی قرآن نکل آئے۔ پھر اس نے اپنی گیلری کھولی کہ شاید پی ڈی ایف میں کوئی قرآن کہیں پہ پڑا ہوا ہو، نہیں ملا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے پلے اسٹور کھولا، وہاں سے قرآن ڈاؤن لوڈ کیا۔ اللہ میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اسی سفر کے اندر یہاں ٹیکساس سے پنڈی میں تک کتنا ٹائم لگتا ہے، اسی سفر کے دوران اس نوجوان نے گانے بند کر کے پلے اسٹور سے قرآن ڈاؤن لوڈ کیا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ قرآن اثر کرنے والی کتاب ہے، قرآن زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوا ہو کسی عربی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اور آگے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، یا ویڈیوز دیکھ لیجیے گا یوٹیوب کے اندر مل جائیں گے آپ کو، جب قرآن سنتے اللہ کی قسم سسکیاں لے لے کر ہوگی۔
آج ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے رونا نہیں آتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ آج صبح تلاوت کی وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ المدثر کے اندر اللہ ایک بات ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ مدثر کے اندر ترجمہ پڑھیے گا، اور میں یہ رائے دیا کرتا ہوں ہر جگہ پر، اول تو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن آخری 15 پارے لازمت ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آخری 15 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قیامت کے مناظر کا اور قیامت کے مناظر کا ذکر کیا، اور قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کیا، عذاب کا ذکر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام سے عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ کے بالوں کے اندر چاندی آنا شروع ہو گئی، سفیدی آنے لگی، اور کون سے بال؟ یہ جو کن پٹی کے بال ہیں، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہو کہ یہ جو کن پٹی کے بال ہیں، یہ پہلے جس کے سفید ہوتے ہیں، اس کی وجہ ایک ہوا کرتی ہے۔ سیانے لوگ بھی کہتے ہیں جو ذہن پر بوجھ دیتا ہے، جو کسی ٹینشن میں ہوتا ہے، کوئی بات اس کو جینے نہیں دے رہی ہوتی ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، اس کی ٹینشنوں کی وجہ سے سب سے پہلے اس کی کن پٹی کے بال سفید ہونا شروع ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال کے پورے سر کے بالوں میں سفیدی چاندی نہیں تھی، یہ کن پٹی کے بال کیوں سفید ہوئے؟ نبی کریم علیہ السلام کو کیا ٹینشن ہے؟ دنیا کے بالوں کا یا آخرت کی ٹینشن تھی کہ وہاں پر پکڑے جائیں گے؟ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آمنہ کے لال سے اللہ کے رسول میں کیا دیکھتا ہوں، آپ کی یہ بال یہاں سے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے آمنہ کے لال علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے یار غار ابو بکر، مجھے قرآن کی چند سورتوں میں برا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کی چند سورتوں میں بوڑھا کر، جن سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے، قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ یہ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان، ہر کوئی جو اس نے کمائی کی ہے اس کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ گروی کس طرح ہوتا ہے؟ جب آپ کی ایک چیز ہے، مثال کے طور پر آپ مکان گروی رکھ دیتے ہیں، جب تک اگلے کی رقم واپس نہیں دے گے مکان آپ کا واپس نہیں ہو سکتا۔ گروی ہے یہ، میری آپ کی جان گروی رکھی ہوئی ہے ہمارے اعمال کے ساتھ۔ اگر کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے تو یہ جان بچے گی، مگر نہیں بچے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں، جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب ہوگا۔ وہ کیا کہے گا؟ ہاں اقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے میرے رب نے پاس کر دیا۔ اور دوسرا کون سا ہوگا؟ جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یا پیٹھ پیچھے سے پکڑایا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اور آگے پھر الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں وہ ہوں گے، دائیں ہاتھ والے جنت میں ہوں گے، پھر مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ چار باتیں اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی، چار باتیں۔ ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ پہلی بات کہ یہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ دوسری بات ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسری بات ہم فضول کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ، ہم فضول کی بحث میں، فضول کی باتوں میں ہم پڑے رہتے تھے، مجلسیں لگی رہتی تھی، نمازیں بھی جاتی تھی، نیکیاں بھی جاتی تھی، اس مجلس کے اندر بھی گناہ کماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس کے اندر اہل مجلس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، کل قیامت کے دن یہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، یہ ان کی مجلس ان کے لیے وبال جان پڑ جائے گی۔ وَكُنَّا نَقُولُ مَعَ الْقَائِلِينَ،
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. جھٹلانا کیا ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے زبان سے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا؟ اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مرنا بھول گیا، رب کے سامنے پیش ہونا بھول گیا. اللہ کی قسم ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے، دکھ لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان والدین کے اوپر کہ اپنے لیے کیا چھوڑ کے جاتے. مسجد میں جا رہا ہوتا ہوں، واپس جا رہا ہوں، گلی کے اندر صبح دوپہر شام نمازوں کے اوقات میں لڑکے موبائل لے کر گلی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے گلی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گلی کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور غریب قسم کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھر میں سے نہ ماں منع کرتی ہے، نہ باپ منع کرتا ہے، نہ بھائی بڑا منع کرتا ہے، نہ بہن منع کرتی ہے، نہ کوئی اور بڑا سربراہ بھی منع کرتا ہے. کوئی نہیں کہتا ہے کیا کمائی کر، کیونکہ انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. قرآن یہی تو فکر دلاتا ہے. اور قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ یہ آخری آیت سن لیجیے. اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ نصیحت کیجیے، نصیحت کریں. انبیاء نے بھی نصیحتیں کی ہیں، بعد میں انبیاء کے برسال اس کام کو لیا. وذکر نصیحت کیجیے، ان کا ذکر تنفع المؤمنین. جس کے دل کے اندر ایمان ہوا اس پر یہ نصیحت اثر کرے گی، جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہوا اس پر یہ نصیحت اثر نہیں کرے گی. قرآن بہت بڑی نصیحت ہے اور سب سے بڑی نصیحت موت ہے. اللہ کے لیے موت جب آ جائے گی اس وقت واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وہاں پر رخصت نہیں چلے گی، نہ کوئی بہانہ چلے گا. اس سے پہلے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور رب کی پہچان کرنے کے لیے رب کا قرآن ہے، 30 پارے ہیں، 102 صورتیں ہیں. اللہ کے لیے ان کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ ہماری زندگیاں بدل دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کی حقیقی لذت ہمیں نصیب فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب.